نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا. سوال کیا تھا؟ من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس میں ہے؟ انسان محفوظ کیسے ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو محفوظ رکھ سکتی ہیں اور انسان ایک طرف دنیا کے فتنوں سے بھی محفوظ رہے اور دوسری طرف وہ اللہ رب العالمین کے سامنے بھی سرخرو ہو؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے 3 باتیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی، اور آج کے ان دنوں میں وہ تینوں باتیں اسی طرح سے صادق ہو رہی ہیں جس طرح آج سے 1450 سال پہلے کائنات کے امام نے فرمائی تھی. پہلی بات آپ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، املک علیک لسانک او امسک علیک لسانک. فرمایا اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کو روک کے رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو. اور آج پوری دنیا اس بات پر ہمیں ابھار رہی ہے اور اس بات کی طرف توجہ دے رہی ہے کہ ایک دوسرے کے زیادہ قریب نہ جاؤ، زیادہ گفتگو نہ کرو، اپنے آپ کو روک کر کے رکھو. تو یہی بات پیغمبر علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں بتائی تھی کہ اگر تم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو گے تو تم دنیا کے اعتبار سے بھی امن میں رہو گے، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نے امان رکھے. دوسری بات فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ. تمہارا گھر ہی تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے، تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہونا چاہیے. اپنے گھر کو ہی پوری دنیا سمجھو اور اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر کے رکھو. اپنا وقت اپنے گھر کے اندر گزارو، اپنے زیادہ اوقات کو اپنے گھروں کے اندر صرف کرو. اور آج جب عالم طب نے ہمیں یہ بات بتائی تو تب تو ہم اپنے گھروں کے اندر محصور ہونے کے لیے تیار ہو گئے، جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم امن میں رہو گے، تم اپنے گھر کے اندر رہو، امن میں رہو گے. تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں گھر کی 4 دیواری کے اندر رہیں گی، تم امن کے اندر رہو گے. تمہارے بچے تمہارے گھر کے اندر اپنے گھر کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ کر کے اپنے گھر کے اندر محصور ہو کے رہیں گے. ماں باپ، بہن بھائی، بیٹا بیٹی جب ایک جگہ پر اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ ہی اپنی دوستی اور تعلق اور اپنے معاملات کو رکھیں گے تو آج کے یہ سارے فتنے اور فساد جو اس وقت گھر کی چادر 4 دیواری کو چاک کر کے باہر نکلنے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، کائنات کے امام نے فرمایا تھا کہ یہ تمہارے سارے معاملے حل ہو جائیں. آج اس بیماری کے ڈر سے بھی گھر کے اندر بیٹھنا یہ ایک محفوظ عمل ہے، لیکن اس کو زندگی کے لیے اپنا عمل سمجھیں کہ اپنے گھر اور اپنی 4 دیواری کے اندر ہماری خواتین جو آج بیٹھی گھر کا گزارا معاملات ہو رہے ہیں، اگر یہ کل بھی بیٹھی رہیں گی تو کائنات ہلنے نہیں لگی. اسی طرح سے یہ معاملات محفوظ رہیں گے اور اسی طرح سے یہ معاملات چلتے رہیں گے. اور تیسری بات میرے بھائیوں، تیسری بات جو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو. اپنی تنہائیوں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو. یہ انسان کی فطرت ہے کہ
الانسان خلق ہلوا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ یہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین ڈھیل دیتا ہے پھر یہ حد سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تھوڑی سی رسی کھینچتا ہے، پھر جزا فضا رونا دھونا چیخنا چلانا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آج ہمیں اس کرونا کا ڈر ہے، اسی طرح کا ڈر اگر ہمیں موت سے ہوتا تو آج شاید ہم ان حالات کے اندر نہ ہوتے، شاید یہ کیفیت ہمارے ساتھ نہ ہوتی جو اس وقت ہمارے ساتھ درپیش ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی یہ تینوں نصیحتیں جب گھر کے اندر بیٹھے ہیں تو ڈاکٹروں کے مشورے پر تو ہم بیٹھے ہی ہیں، اس کو نبی کی سنت سمجھ کر کے بیٹھیں۔ جب ہم اپنی چار دیواری کے اندر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ رکھ رہے ہیں تو اس کو اس کرونا کے حملے کی بجائے اپنی اللہ رب العالمین کے نبی کا فرمان سمجھ کر کے اختیار کریں۔ وابکی علی خطیئتک، اپنی راتوں کو اپنے رب کے لیے اپنے اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے صرف کر دیں۔ وہ رب کائنات ہمیں ان وباؤں سے اپنی رحمت سے محفوظ کر لے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ غار حرا سے گھر میں تشریف لے کے آئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اور فرمایا انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کے بارے میں ڈر لگ رہا ہے۔ آج ہم بھی اسی طرح کے ڈر کے اندر مبتلا ہیں، ہر شخص اس بات سے خوفزدہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو حالات سے ڈر جانا یہ میرے بھائیوں توکل کے منافی نہیں ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، نئے حالات جب سامنے آئیں اور انسان کو ان سے خوف ہو تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے نبی فرما رہے ہیں انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگ گیا ہے۔ اماں جی نے کہا تھا اور قسم کھا کے کہا تھا، فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، فرمایا میں قسم دے کے کہتی ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ کوئی بھی برا معاملہ نہیں ہونے دے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی برا معاملہ نہ ہو تو ہماری ماں کا یہ مشورہ ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ فرمایا اللہ آپ کے ساتھ کوئی برا نہیں ہونے دے گا۔ سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی، کن بنیادوں پر اماں جی نے یہ کہا تھا کہ آپ کے ساتھ اللہ کوئی برا نہیں ہونے دے گا؟ فرمایا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے تو رشتہ داروں کا خیال کر لیں، ان کے ساتھ آج ہی صحیح وقت ملا ہوا ہے، تنہائی میں ہیں، جن کو ہم غریب سمجھ کے فون نہیں کرتے آج اپنی موت کے ڈر سے ہی ان کو کر لیں۔ جن کو ہم اپنے سے کمتر سمجھ کے رابطہ نہیں کرتے ان کے ساتھ آج ہی اپنے رابطے استوار کر لیں۔ فرمایا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ تحمل الکلہ، آپ بوجھ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، جن کے اوپر سے جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کا بوجھ آپ اٹھا لیتے ہیں۔ کتنے ہمارے خاندانوں میں فیملیاں ہیں جو اپنے بچوں کا بوجھ اٹھانے سے عاجز ہیں، اور ہم جو ہے وہ لمبی لمبی گاڑیوں اور بڑے بڑے بنگلوں کے فکر میں اپنے ان دوستوں، ان اپنے بھائیوں اور ان اپنے عزیزوں کو بھولے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں محفوظ کر لے گا۔ اگر حفاظت چاہیے تو ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں۔ اپنے تقسیم المعدومہ، جن کے پاس روزگار کے ذرائع نہیں ہیں آپ ان کو روزگار مہیا کرتے ہیں۔ ایسے کتنے ہماری نظروں کے اندر ہیں جن کے پاس زندگی گزارنے کے لیے نان و نفقہ، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، اور ہم اپنی عیش و عشرت میں ان سب کو بھولے ہوئے ہیں۔ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ مہمانوں کے ساتھ ہم اس لیے وقت نہیں دیتے تھے کہ یہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، میں رات کو لیٹ
لیٹ آتا ہوں صبح جلدی جاتا ہوں، آج وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا یہ سوچ لے کہ جب رب روکنے پہ آتا ہے پھر تیری ساری فیکٹریاں، بنگلے، تیرے سارے کاروبار، مصروفیات وہ رب ایک لمحے کے اندر ایک سائیڈ میں کونے میں لگا دیتا ہے۔ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، مہمانوں کا خیال کرو، مہمان نوازی کرو۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جہاں بھی حق ہے، جہاں سچ ہے، سچائی کا سہارا آپ بنتے ہیں۔ تو آج بھی جو لوگ سچ پر اپنی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ معاونت کرنا، تعاون کرنا، بالخصوص اپنے عزیز و اقارب میں سے ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھ لیں۔ یہ صفات اگر ہمارے اندر آ جاتی ہیں، اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ نے قسم دی ہے کہ اللہ تمہارا کبھی بھی نقصان نہیں ہونے دے گا۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔